آج 20 رمضان المبارک ہے. یہ وہ دن ہے جب فتح مکہ جیسا عظیم معرکہ جو ہے وہ سر انجام پایا تھا. تو وہ کیا بنیادی وجوہات تھیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 صحابہ کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف جانا پڑا؟ بہت شکریہ جی، بہت اہم موضوع ہے. اور آج کا دن 20 رمضان المبارک ویسے تو یہ سفر 10 دن پہلے شروع ہوا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو نکلے تھے اور یہ ایسی اسٹریٹجی تھی اس جنگ میں. اور یہ ویسے عمومی طور پر مدینے کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے جنگیں لڑی، آخری دو بڑی جنگوں کے علاوہ جس کو غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کہتے ہیں، عام اسٹریٹجی یہی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ اس کی نشر و اشاعت نہیں کی جاتی. لیکن فتح مکہ کا خاص ایسا پس منظر تھا، اور اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں تو پورا وہ جو مدنی دور ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اس میں اس کو آپ اگر آغاز کریں ہجرت کے بعد، غزوہ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر درمیان میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، اور پھر غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے بعد ایک ایسا منظر نامہ بنا جس کے بعد وہ جس کا آپ نے نام لیا نا فتح مبین. فتح مبین کا اصل پس منظر یہ ہے کہ وہ 6 ہجری کو نصیب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوا. قرآن مجید نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مبین کی وجہ سے فتح مکہ ہوا. تو اس پورے پس منظر میں یہ جو ماحول تھا، اور صلح حدیبیہ تقریباً 2 سال سے کم و بیش اس پر عمل ہوتا رہا. لیکن ہوا یہ کہ بنی بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور بنو خزاع تھے مسلمانوں کے حلیف اور بنو بکر تھے ان کے قریش مکہ کے حلیف. اب یہ معاہدے کی شک تھی کہ حلیفوں پر حملہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وائلیشن ہوئی. جب وائلیشن ہوئی اور بنو خزاع کے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے اور یہ صلح حدیبیہ کی شک کی خلاف ورزی ہے. پریکٹیکلی تو معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن سفارتی آداب کا ہمیشہ ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خیال رکھا. باقاعدہ اطلاع دی ان کو، باقاعدہ وفد بھیجا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس اب 2-3 آپشن ہیں. اب اس آپشن میں سے خود ہی انہوں نے صلح حدیبیہ کی وائلیشن اور کو توڑنے والا آپشن اختیار کر لیا. بعد میں بڑے پچھتائے. ابو سفیان آئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو وہ آئے تھے وہاں سے کہ آپ نظر ثانی کریں، لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا تھا. اب اس کے بعد تیاری شروع ہوئی، اور تیاری کا انداز ایسا تھا کہ صرف یہ حکم دیا گیا کہ تیاری کرو، کسی کو کوئی پتہ نہیں جانا کہاں ہے. اور وہ لشکر پھر حلیف قبائل میں بھی اطلاع دے دی گئی، اور ایک بڑی عرصہ اب چند لوگوں کو پتہ تھا، وہ معمولی لوگ. اس میں سے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پتہ چل گیا. اور ان کے بہت زیادہ قریبی لوگ اور رشتہ دار اور اس طرح کے لوگ وہاں تھے، تو انہوں نے ایک خیر خواہی کے طور پر انہوں نے ایک عورت کو ایک رکا لکھ کے دیا کہ تم یہ اطلاع وہاں کر دو تاکہ میرے لوگ سیف ہو جائیں. ان کے اندر کوئی ایسی خرابی والی بات نعوذ باللہ نہیں تھی، لیکن اس کو بھی اسٹریٹجی کے خلاف سمجھا گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس عورت کو جا کر وہ خط واپس لیا گیا. تفصیل ہے قرآن مجید میں، اس واقعے کا ذکر موجود ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، اب یہ لشکر چلا، اب رخ مکے کی طرف تھا نہیں لشکر کا، لشکر کا رخ مخالف سمت میں تھا. اور ایک لمبا چکر کاٹ کر 7 دن لگے ہیں، یعنی 10 رمضان کو سفر شروع ہوا ہے، اور درمیان میں حلیف قبائل کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ان کو بھی نہیں پتہ جانا کدھر ہے، اور بالکل بھی یہ پوشیدہ رکھا گیا. جی پوشیدہ رکھا گیا، یہ اسٹریٹجی ہے. اور یہ پوشیدہ رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے، خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں. اور درمیان میں اس طرح کی پلاننگ ہوئی کہ 17 رمضان کو مرہ ظہران پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر جو ابھی آپ نے نام لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں ایک لشکر تھا، اور مقابلہ ان کا ہوا تھا. ایک جگہ پہ مزاحمت ہوئی تھی، 2 مسلمان شہید ہوئے، 12-14 جو قریش کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے. وہ 4 بڑے گروپ، پہلے 12 گروپ بنائے تھے راستے میں، اور لشکر بڑا تھا اس کو مینج کرنے کے لیے. اور مرہ ظہران کے بعد 4 بڑے گروپ تھے، مکے کو چاروں طرف سے اندر داخل ہونا تھا. لیکن وہاں پہ جو عظیم الشان ایک منظر پیش ہوا کہ 10,000 کے لشکر کو رات کو جب کہا گیا کہ اپنا الاؤ روشن کرو، یعنی کہ ایک شان و شوکت کا اظہار تھا. اب جو ابو سفیان تھے وہ اس کے تھوڑے در سے بعد مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو جنگی حکمت عملی کے وہ بھی بہت ماہر تھے، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں میں قریش کی طرف سے قیادت کرنے والی وہی شخصیت تھی. تو انہیں اندازہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے.
اور وہ راتوں کو باہر آتے تھے اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور آہستہ آہستہ قریب آتے گئے. پتہ نہیں تھا, آپس میں اندازے لگاتے تھے کون ہو سکتا ہے, یہ کون سا لشکر ہے, یہ کیسے لوگ ہیں. اب وہ قریب آئے تو ادھر سے ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی ظاہر ہے چھاپا مار اور جاسوسی والی اور اطلاعات کرنے والی. اس پوری جنگ میں ہمیں یہ بھی اسٹریٹجی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح جنگوں کے اندر اطلاعات اور بر وقت جو انفارمیشن ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, انہوں نے آواز پہچان لی تھی اور اس کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس موقع پر ایک واقعہ ہوا کہ وہ انہوں نے کہا کہ تم کدھر آئے ہو, اور ساری بات جب ہوئی تو حضرت عباس نے ایک سفارش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں یا رسول اللہ, یہ سردار ہیں, آج ہم ان کے ٹھیک ہے ان کو پکڑ لیا ہم نے, تو ہم ایسا کریں ان کے لیے کوئی اعزاز یا اکرام کا اناؤنس کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ, من دخل دار ابو سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے. پھر آپ اندازہ لگائیں ایک لمحے کے لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی, دیکھیں آپ نے ابھی بات کی تھی, اب مکے والوں کا ظلم کتنا زیادہ تھا. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو معافی کا اعلان کر دیا اتنے مظالم ڈھانے والوں کو, ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا, تو اس پیغام نے, اس بات سے, اس عمل سے اسلام کس قدر پھیلا, کتنی مدد ملی؟ اتنی بڑی مدد ملی جس کا تصور بھی آج ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے مشکل حالات میں رہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے مکہ کے 13 سال, پھر مدینہ کے یہ جو 8 سال تھے, اسپیشلی 6 سال شروع والے, اس میں تو اتنے زیادہ حالات سخت تھے کہ راتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو جائے گا. صلح حدیبیہ کے بعد امن نصیب ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اسلام کو پیغام پہنچانے کا ایک بڑا موقع میسر آیا. اب اس کے بعد جب یہ ہوا کہ اب 10,000 کا لشکر پہنچ گیا ہے, اور ابو سفیان کو ایک جگہ ایسے درے پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں انہوں نے سارے لشکر کا جائزہ لیا, کون سے قبیلے کے لوگ ہیں, کیسے گزریں گے, کیسے جائیں گے. اب یہ چار لشکر, ایک لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی جنگی امور کے بڑے ماہر تھے, تو ان کا ایک جگہ مقابلہ ہو. لیکن اس دوران مقابلے سے خود اوائڈ کیا گیا کہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا گیا کہ یہ وہ اشتعال دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ لڑائی کریں. صحیح. لیکن حضور کا حکم تھا لڑائی نہیں کرنی, ہم نے خون بہانے کی کم سے کم کوشش کرنی ہے. اور ایسا ہی ہوا, جب چاروں طرف سے 4 بڑے لشکر مکے میں داخل ہو گئے, اور جب اس سے پہلے ابو سفیان کو بھیج دیا گیا تھا, اور ابو سفیان نے جب لوگوں کو بتایا جا کہ محمد کا لشکر آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. خود ان کی بیوی نے کہا ہم تیری بات نہیں مانتے, تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھے کر کے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا, اگر اس کی باتوں میں تمہارا نقصان ہو جائے گا. جب کہا نا کہ میرے گھر میں امن ہے, تو انہوں نے کہا تمہارے گھر میں کتنے لوگ جا سکیں گے, امن چاہیے ہم سب کو, لشکر تو آ گیا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ملے گا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ملے گا. اور اس طرح لوگ پھر بھاگے حرم کی طرف, اپنے گھروں کی طرف. لیکن اس لشکر کی کیفیت یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو اصل مقصد تھا خانہ کعبہ کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو بت پرستی سے پاک کیا. وہاں شرک کے جتنے تصویریں لگی ہوئی تھیں نبیوں کی, وہ وہاں سے خود مٹائیں اور خانہ کعبہ کے اندر سے پاک. اس موقع پر ایسے ایسے واقعات ہیں, اب تفصیل جانے. خانہ کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس, جس نے پہلے داخل نہیں ہونے دیا تھا جانے سے پہلے, اور سخت رویہ اختیار کیا تھا. حضرت علی نے چابی ان سے لے لی اور ساتھ سفارش کی, یا رسول اللہ اگر ممکن ہو چابی ہمیں دے دیں. حضرت عباس کے خاندان نے کہا ہم حاجیوں کی حفاظت کرتے ہیں, چابی ہمیں دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, آپ کو پتہ ہے اس کے جوفِ کعبہ کہتے ہیں. اندر سے جب بتوں کی صفائی ہوئی, سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. قرآن پاک کا واحد مقام ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اور حضور نے آ کر فرمایا کہ چابی عثمان بن طلحہ ہی کے پاس رہے گی, وہ ایمان لا چکے تھے. اس سے اب اندازہ لگا کتنی رحمتیں ہیں جو روکنے والے ہیں, حضور ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اور واقعی جی تاریخ میں ہمیں ایسی فتح ملتی ہے جس کا ذکر کر کے روح ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتی ہے, اور دلوں کو جیتا گیا اس فتح کے بعد. ہم نے دیکھا